صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا۔ کل بھی آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات تلاوت ہوئی جن میں خداوند عالم ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جنہوں نے خود سے چوری کی اور پھر اپنے اور اپنے قوم کو بچانے کے لیے پیغمبر پاک کے پاس آ کے جھوٹی گواہی دی اور اپنی اس چوری کی کیا ہے بلا کو مصیبت کو لے جا کے وہ پاک دامن شخص جو بیچارہ یعنی فقیر تھا ان کے فقر و تنگدستی میں مجبوری سمجھ کے اس چوری کو اس کے گردن پہ ڈال دیے تو خداوند نے یہ سارے آیات ان کی مذمت میں بیان کیا۔ اب خداوند فرماتے ہیں وَمَن یکسب خطیئۃ، جو بھی ایک غلطی کرے، خطا انجام دے، او اسم یا گناہ انجام دے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس غلطی کو اور خطا کو دوسرے کی گردن پہ ڈال دے بریئا، اپنا آپ کو آزاد کرنے کی خاطر، تو فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو اس شخص نے بہت ہی بڑا گناہ اپنے گردن پہ اٹھا لیا۔ ایک تو خود سے چوری کی، ایک گناہ کیا، دوسرا اپنے چوری کو لے جا کے کسی پاک دامن شخص کی گردن پہ ڈال دیا، اس سے بھی بڑا گناہ کیا۔ فقد احتمل بہتانا، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا، واثما مبینا، کھلم کھلا آشکار گناہ کے یہ مرتکب ہو چکا ہے۔ اب پیغمبر پاک کو انہوں نے آگے کیا کیا، جھوٹی گواہی دے کے اس قوم کی طرفداری میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے۔ پیغمبر پاک کو خداوند عالم نے وحی نازل کی اور وحی کے ذریعے سے حق اور حقیقت پہ فیصلہ کیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد پیغمبر پاک کے مقام اور عظمت کو خداوند عالم اس آیت میں بیان کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اے حبیب اگر آپ کے اوپر خداوند عالم کی فضل نہ ہوتی اور خداوند عالم کی رحمت نہ ہوتی تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ اس تمنا میں تھے، اس ارادے میں تھے کہ ان یضلوک، آپ حق اور حقیقت سے آپ کو دور کر دیں، آپ کو گمراہ کرنے کی فکر میں تھے۔ وما یضلون الا انفسهم، حقیقت میں وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے جھوٹی گواہی دے کے پیغمبر پاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، حقیقت میں اپنے لیے ایک اور گناہ کیا ہے بنا دیے، اپنے گردن پہ ایک اور گناہ کا دبا کیا ہے اٹھا لیے۔ پہلے چوری کیے تھے، اب اس چور کی مدد کر کے ایک اور اپنے لیے گناہ کو حاصل کیا، حقیقت میں اپنا آپ کو گمراہ کیا۔ وما یضرونک من شیء، اے حبیب آپ کو یہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بیٹھ کے جتنے ہو سکے آپ کے خلاف پلان بنائیں پھر بھی آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ آگے وجہ بیان کر دیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کیونکہ خداوند عالم نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، کتاب کا علم آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو ان کے تمام پروپیگنڈوں سے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ آپ فوراً کتاب کے علم سے جانتے ان کو۔ والحکمہ، اور حکمت کا علم آپ کے پاس ہے، اور کیا ہے اس کے علاوہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب ہم نے آپ کو تعلیم دی ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو آپ جان ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی ایک تو ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے لیکن محنت کرے تو جان سکتا ہے، اب ہم نہیں جانتے، پڑھتے ہیں تو جان لیتے ہیں۔ ایک ہے کہ نہیں جان سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا۔ خداوند ہم فرماتے کہ حبیب کو کہہ رہے حبیب وَعَلَّمَكَ، ہم نے آپ کو تعلیم دی ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جس کو آپ جاننے کا ممکن ہی نہیں تھا، امکان ہی نہیں تھا جب ہم آپ کو تعلیم نہ دیتے۔ یعنی یہ علم لدنی کی بات کر رہا ہے، یہ عصمت کی بات کر رہا ہے۔ خداوند ہم فرماتے ہم نے آپ کو وہ علم عطا کیا جس کو آپ عام عادی طور پہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، آپ کو رب العالمین نے غیب کا علم عطا کیا، علم لدنی عطا کیا، اور اسی علم لدنی کے ذریعے سے پیغمبر پاک کیا ہوئے، عصمت کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ عصمت کے معنی کیا ہے؟ انسان کے پاس ایک ایسا علم اور ایسا شعور ہو
جس کے ذریعے سے ہر برائی کو وہ جانتا ہے اور برائی سے وہ محفوظ رہتا ہے. یہ آیت دلیل ہے پیغمبر پاک کے عصمت کے اوپر کہ خدا فرماتے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے خلاف بیٹھ کے پروپیگنڈے بنائیں گے, آپ کے پاس آ کے جھوٹے گواہی دیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وما یضرونک من شیء, آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہم نے علم غیب عطا کیے. علم غیب کے ذریعے سے آپ جانتے ہو اور آپ خطا کے مرتکب نہیں ہوتے ہو, آپ کے پاس عصمت. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اے حبیب آپ کے اوپر رب العالمین کا فضل بہت ہی عظیم فضل آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو خاتم الانبیاء قرار دیا, آپ کو امام الانبیاء قرار دیا. یہ نبوت ملنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, رب العالمین کی طرف سے فضل عظیم ہے آپ کے اوپر. اب اس آیت میں خدا عالم علم کی کیا ہے فضیلت کو بیان کر رہا ہے, علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. اگر کسی شخص کے پاس علم ہو تو کبھی وہ خطا کے مرتکب نہیں ہو سکتا. علم ہو تو عصمت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. اور انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اور ہدف ہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے, عالم بنے. اور علم کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں اور ائمہ خدا علیہ السلام کی روایات قرآن کریم کے علاوہ بہت زیادہ روایات میں تاکید ہوئی کہ انسان عالم بنے, علم حاصل کرے. امام سید الساجدین علیہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت اور عالم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ خداوند عالم نے عالم کو اپنے ساتھ ملایا ہے. سورہ مبارک آل عمران کی 18 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. خداوند عالم گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا ہو, کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدا کے, خالق کے علاوہ کوئی مالک اور خالق نہیں ہے. اور قائما بالقسط, خداوند عالم ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ کائنات کو چلا رہا ہے. اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ خدا. شہید اللہ, خدا گواہی دے رہے ہیں, والملائکہ, اور ملائکہ گواہی دے رہے ہیں, وَأُولُو الْعِلْمِ, اور صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں. یعنی رب العالمین اپنی ذات کی گواہی کے لیے فرشتوں کو چن رہا ہے, خود سے گواہی دے رہا ہے, اور تمام انسانوں سے صاحبان علم کو چن رہا ہے. پھر امام علیہ السلام فرماتے کہ صاحبان علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وحدہ لا شریک ذات نے اپنے ساتھ ان کو ملا کے بیان کر رہا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. خداوند عالم کے عدل و انصاف پہ گواہی دے رہے ہیں کون لوگ؟ خود خدا گواہی دے رہے ہیں, اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں, اور صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں. اور علم کا مقام دیکھیں, علماء کے عظمت دیکھیں. سورہ فاطر کی 28 نمبر آیت خداوند عالم فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ان اللہ عزیز غفور. رب العالمین حسر کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے تو صرف علماء ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں. خشیت خدا, خوف خدا صرف اور صرف علماء کے دل میں. یہ اعزاز صرف علماء کو حاصل ہے کہ جو خوف خدا رکھتے ہیں, معرفت خدا رکھتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور سورہ مبارک مجادلہ کی 11 نمبر آیت میں خداوند عالم علماء کے مقام اور عظمت کو بیان کرتے کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رب العالمین فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, آپ میں سے جس نے بھی ایمان لایا ان کا ایک درجہ بلند ہو گیا. یہاں پہ تمیز حذف ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم درجتن ہے, یہ تمیز حذف ہوا. آگے ایک تمیز ہونے کی وجہ سے دلیل ہے. کیا کہہ رہے خداوند عالم؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم درجتن, آپ میں سے جو لوگ ہیں ان میں سے ایمان والوں کا ایک درجہ ہے. ایمان کی وجہ سے ان کا مقام بڑھ گیا ہے. تمام لوگ خدا کی درگاہ میں برابر ہیں, لیکن ایمان والوں کا ایک درجہ ہے. پھر کیا فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اور وہ لوگ جن کو ہم نے علم عطا کیا ان کے لیے ایک درجہ نہیں, درجات ہیں, جمع کیسے کرا.
جتنا علم زیادہ ہے اتنا ان کے درجے میں اضافہ ہوگا. پھر سورہ مبارک ہے مجادلہ کی 9 نمبر آیت میں خداوند عالم یعنی ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے استفہام انکاری کے ساتھ. کیا ہو گیا آپ کو کہ ایسا فیصلہ کر رہے ہو کہ عالم اور جاہل کو برابر کرا دے دو. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہہ دو حبیب ان سے آیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو صرف صاحبان عقل کے لیے ایک تذکر ہے. عقل رکھنے والے کبھی بھی جاننے والے اور نہیں جاننے والے کو برابر نہیں کرتے. جاننے والوں کا مقام ہے, جاننے والوں کی خدا کی درگاہ میں عظمت ہے. اب خداوند عالم سورہ انبیاء کی 7 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ زندگی گزار رہے ہیں تو یا عالم بن کے زندگی گزار رہے ہیں یا عالم کی پیروی کر کے زندگی گزار رہے ہیں, ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اسی لیے فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی 7 نمبر آیت میں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر آپ خود نہیں جانتے ہو تو فاسألوا اہل الذکر, جو جانتے ہیں ان سے سوال کر کے ان سے پوچھ کے ان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے, ورنہ ہلاک ہو جاؤ. ورنہ آپ 2 رکعت نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے, وضو صحیح نہیں کر سکتے ہو, طہارت صحیح حاصل نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ خود نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں کی پیروی نہیں کرو گے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور خدا فرماتے ہیں کہ بات نہیں کریں, نظر نہیں کریں, قدم نہیں اٹھائیں, یعنی کچھ بھی نہیں کریں بغیر علم کے. علم نہیں ہو تو بس کچھ نہیں کر سکتے آپ. سورہ اسراء کی 36 نمبر آیت میں خدا فرماتے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. زبان مت کھولیں, تقفو یعنی حرکت نہیں کریں. زبان کو حرکت مت دے, آنکھوں کو حرکت مت دے, پاؤں کو حرکت مت دے. اگر دینا ہے تو علم کے ساتھ. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو حرکت مت کریں. کیوں؟ آگے تحدید کر رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کل آپ کی آنکھوں سے, آپ کی زبان سے, آپ کے دل سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ آپ جانے بغیر کیوں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے پہلے علم حاصل کریں پھر کام کریں. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. دیکھیں علم کی فضیلت کتنی ہے. اب بہت سارے آیات میں خداوند عالم علم اور علماء کی فضیلت بیان کرتا ہے, اور بہت سارے آیات میں, بہت سارے روایت میں پھر جہل کی مذمت ہوئی ہے. جاہل شخص کو خداوند عالم کبھی پسند نہیں کرتا ہے. اب جہل کی مذمت میں چونکہ موضوع نہیں اس لیے نہیں بتا, ایک دو جو ہے نا آیات اور روایت تاکہ پتہ چلے کہ کیا ان کی کسی بھی چیز کی معرفت حاصل کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں دور الاشیاء بیاضداد, یا ان کے ضد کو جان لو. جہل کی کیا ہے مذمت کو جانو گے تو خود بخود علم کی فضیلت اور عظمت کو جان سکو. امیر المومنین سلام فرماتے ہیں اذا ارزل اللہ عبدا حضرہ العلم. خداوند عالم کسی بھی بندے کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کیا کرتے ہیں علم کو دور کر دیتا ہے, اس کو جاہل رکھ دیتا ہے, اس کو علم سے محروم رکھتا ہے. اذا ارزل اللہ عبدا حضرہ العلم. یا اس کے علاوہ نہج البلاغہ کی 54 نمبر حکمت میں مولا کائنات فرماتے ہیں لا غنى کالعقل. عقل جیسی بے نیازی کچھ نہیں ہے. سب سے بہترین بے نیازی, سب سے بہترین غنا کیا ہے؟ عقل ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ شخص بے نیاز ہے, وہ غنی ہے. ولا فقر کالجہل. اور جہل جیسی فقر و تنگدستی کچھ نہیں. جتنا بھی مال ہو اگر جہل ہے, معرفت نہیں ہے, تو اس سے زیادہ فقیر اور تنگدست کوئی شخص نہیں. ولا میراث کالادب. ادب جیسی میراث کچھ اور نہیں ہے. ولا ظہیر کالمشاورہ. اور مشاورت کرنے سے زیادہ پشت پناہ اور کوئی نہیں. یہ 4 چیزیں بیان کرتے ہیں اس میں جہل کی مذمت کو بیان کرتے ہیں. اور خداوند عالم نے, ائمہ خدا علیہ السلام نے, دین نے علم کی ترویج کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے. علم کی فضیلت ہونے کی وجہ سے علم کو پھیلانے کی کتنی تاکید ہوئی ہے دین اسلام میں. دیکھیں صدر اسلام میں پیغمبر پاک نے کیسا اہتمام کیا کہ ابھی اسلام کی ابتدا میں جنگ ہوئی. جنگ کے بدر میں 70 مشرکین کو قتل کیا, 70 کو قیدی بنا کے لائے. اب قیدی بنا کے لائے تو ان کو کیا کرنا تھا حکم خدا سے, یا ان کو مسلمان ہونا تھا یا فدیہ لے کے آزاد کرنا تھا. اب فدیہ کے طور پہ کیا کہا پیغمبر پاک نے کہا یہ مشرکین جانتے تھے, پڑھنا لکھنا جانتے تھے,
پیغمبر پاک نے حکم دیا اگر آپ 2 مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھاؤ گے تو آپ کو آزاد کریں گے. یعنی علم کی اتنی اہمیت ہے کہ مشرکان کو بھی، مشرکین سے بھی پڑھو سیکھو، اور ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں اور سکھائیں، آزاد ہو جائیں. اور پھر پیغمبر پاک فرماتے ہیں علم کی فضیلت میں اطلبوا العلم من المهد الى المهد، علم کو حاصل کرنے میں کوئی وقت، کوئی عمر، کوئی خاص کیا ہے زمانہ نہیں ہے. ماں کی گود سے قبر کے کیا ہے تاریخ گڑے تک جانے تک انسان علم حاصل کرتے ہیں. یا دوسری حدیث میں فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کو طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا فریضۃن، یہ فریضۃن میں تا تانیث نہیں ہے، تائے مبالغہ ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کے اوپر واجب ہی واجب ہے کہ آپ علم حاصل کریں. یعنی فریضۃن تائے تانیث کیا ہے، مبالغہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آپ میں سے ہر بندے کے اوپر فرض ہے کہ آپ علم حاصل کریں. اور سورہ مبارک طٰہٰ کی 114 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نبی پاک کو تعلیم دے رہے ہیں. نبی پاک کے پاس جب جبرائیل امین قرآن کریم کی آیات لے کے آتے تھے تو مشتاق ہوتے تھے مزید زیادہ آیات کو سننے کے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ 23 سال عرصہ لگا ہے قرآن نازل ہونے میں. اب 5 آیتیں آئے تو 6 آیت کے بھی انتظار کرتے تھے. پھر خدا تعالیٰ نے کہا کہ علم ایسے ایک دم نہیں ملتا ہے، علم کے لیے زحمت کرنا ہوتا ہے، علم کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے. اسی لیے کیا کہا فتعالى اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اے حبیب قرآن میں جلدی نہیں کریں اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر وحی آ جائے. وحی آنے تک انتظار میں رہیں، روزے رکھیں، عبادت کریں، نماز شب پڑھیں، تاکہ آپ کے اوپر تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ قرآن کی طرف قرآن کریم کی آیات نازل ہوتے جائیں گے. جلدی مت کریں. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یوحى الیک وحیہ وقل، اور یہ کہہ دیں وقل ربی زدنی علما. پیغمبر پاک کو دعا کرنا سکھا رہا ہے، کہتے ہیں کہ حبیب اس طرح دعا مانگتے رہے. وقل کہہ دیں ربی زدنی، اے میرے پروردگار اضافہ کریں علما، میرے علم میں اضافہ کریں. نبی پاک کو جس کے پاس علم لدنی ہے، علم غیب ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں علم کے درجات مزید زیادہ ہیں. آپ اس طرح دعا مانگتے رہے کہ مجھے مزید علم عطا فرمائے. اور عبان ابن تغلب روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. علم کی فضیلت دیکھیں، علم کی مقام دیکھیں. کیا فرماتے ہیں مولا؟ فرماتے ہیں لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا. مولا فرماتے ہیں، ہمارے امام فرماتے ہیں، کیا میں پسند کرتا ہوں، لوددت مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کیا پسند ہے؟ ان اصحابی، میرے اصحاب کے اوپر ضربت رؤوسهم، ان کے سر کے اوپر مارے بالسیاط، کوڑے، سر کے اوپر کوڑے مارتے ہوئے کیا کریں؟ حتی یتفقهوا، ان کو دین سکھائے، علم سکھائے. یا علم کے راہ میں میرے صحابیوں کے سر پہ کوڑے لگ جائے تو مجھے پسند ہے. کیا کہ ہم علم کو کتنا مذاق سمجھیں. اگر ایک دن درمیان میں ہم کیا ہیں، موبائل کو کیا ہے بند کرو، موبائل کو درس کے درمیان، اگلے دن کیا ہوتے ہیں استاد فضول بکواس کرتے ہیں، کلاس سے چھوڑ کے باہر غائب ہو جائیں گے. ادھر کیا کہتا ہے امام، کہتا ہے کہ سر پہ کوڑے مارو، اس کو سکھاؤ، کوڑے مارتے ہوئے بھی علم سکھاؤ اس کو. اور اس بات کو میں پسند کروں، مارتے موبائل چھوڑا. یہ موقع ہے کہ اتنا ہو علم کی فضیلت اور علم کی راہ میں اتنی تاکید ہے. ایک دفعہ پیغمبر پاک اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا تو درمیان میں راستے میں کچھ بچے کھیلتے تھے. پھر پیغمبر پاک نے ان کی طرف دیکھا، انہ نظر الی بعض الاطفال، بعض بچوں کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ فقال، امام علیہ السلام نے کہا ویل لاطفال آخر الزمان لآبائہم من آبائہم، وائے ہو، ویل ہو، یعنی جہنم کا وہ طبقہ ہو، یا وائے ہو، افسوس ہو آخر زمانے کے بچوں کے اوپر. آخر زمانوں کے بچے کیا ہو یہ ان کے اوپر؟ فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، آخر زمانے کے بچوں کے اوپر ان کے ماں باپ کی وجہ سے وائے ہو، افسوس ہوگا. کہا تو اصحاب نے پوچھا مولا آیا ان کے ماں باپ مشرک ہیں اس وجہ سے وائے ہے، افسوس ہے؟ پیغمبر پاک فرماتے فقال لا من آبائہم المؤمنین، ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کے بچوں پہ وائے ہو، افسوس ہو. تو پھر کیوں؟ کہہ رہا ہے کہ لا یعلمونہم شیئا من الفرائض،
یہ ماں باپ ان کو دین اور فرائض حلال اور حرام کو جاننے نہیں دیتے ان کو. حلال اور حرام کی طرف جائیں گے آخر زمانے کے لوگ, ماں باپ انکار کریں گے, پڑھو گے تو انگلش میں آپ کے نمبر کم آئیں گے, میتھ میں نمبر کم آئیں گے, جاؤ ٹیوشن پڑھو. کس نے کہا قرآن پڑھنے کو؟ کس نے کہا جا کے مولوی کے پاس جا کے اصول الدین و فروع الدین یاد کرو؟ یہ واقعہ ہے پیغمبر پاک نے اس وقت کہا. پھر کیا فرماتے ہیں؟ لا تعلمون اولادہم, اولاد کو نہیں سکھاتے, ان کو سکھانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. منعوہم, ان کو منع کرتے ہیں. ورضوا عنہم, ان سے راضی ہوتے ہیں. اولاد سے کس کے اوپر؟ بعرض یسیر من الدنیا, دنیا کی معمولی چیز کے لیے بس نمبر ان کے کیا ہو, 96 نمبر آ جائے 100 سے 95% نمبر لے کے. یہ دیکھیے ان کو قرآن, دین اور اسلام کے یعنی بنیادی عقائد سے محروم ہو, کوئی مسئلہ نہیں. اب پیغمبر پاک کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ فَإِنَّا مِنْهُمْ بَرِيءٌ, میں ان لوگوں سے بیزار ہوں, بری ہوں کہہ رہا. وَهُمْ مِنِّي بُرَعَا, اور وہ مجھ سے بیزار ہیں. خاتم الانبیاء شافی محشر فرماتے کہ ایسے لوگ جو دین سے لا تعلق ہیں, دین کی تعلیم سے انکار کرتے ہیں, حق اور حقیقت جاننے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف اور صرف جتنا ہو سکے جدید تعلیم سے آراستہ ہو, دین کے بارے میں بھولے. پیغمبر پاک فرماتے ہیں کل محشر کے میدان میں آئیں گے تو فَإِنَّا مِنْهُمْ بَرِيءٌ, میں ان سے بیزار ہوں. وَهُمْ مِنِّي بُرَعَا, وہ مجھ سے بیزار ہوں. اب دیکھیں نا علم کی مقام ہے, عظمت ہے. رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے انسان کی قدر و قیمت کتنی ہے. فرماتے ہیں کہ من اجل ذالک, انسان کو دیکھیں ظاہری اس باڑی کی اہمیت. من اجل ذالک كتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر کسی شخص نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, اتنا ہونا ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور کسی شخص نے ایک بندے کو زندہ کیا, احیا زندہ کیا, فکأنما احیا الناس جميعا, اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا, اتنا دیا. اب راوی نے آگے چھٹے امام کی خدمت میں آگے پوچھا مولا کسی کو قتل کیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن کسی کو زندہ کیا کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ حیات اور موت تو خدا دیتا ہے, لیکن کسی کو زندہ کیا کیا مانے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اخرج من الضلال الى الهدى فكأنما احيا الناس جميعا. اگر کسی شخص نے ایک گمراہ شخص کو کیا کیا, گمراہی سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ لایا, ان کو تعلیم و تربیت کیا, کرنے کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پہ آئے تو اس کو زندہ کیا, گویا کہ پوری انسانیت کو زندہ کیا. واقعات دیکھیں جس بندے کے پاس علم نہیں, معرفت نہیں, اس کی زندگی کیا پائے گی؟ علم کی وجہ سے یہ مقام و عظمت. اب دیکھیں خداوند عالم نے علم کے مقام و عظمت دیکھی. یہ علم ہی ہے مقصد خلقت انسان. انسان کو خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہے, خلق کیا, تو مقصد یہ ہے کہ انسان عالم بنے, ورنہ عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے. اسی لیے دیکھیں جب انسان کو خلق کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا. سورہ مبارک بقرہ کی 30 نمبر آیت سے شروع ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کریں جب خداوند عالم نے, آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا, کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کر کے کہا کیا؟ قالوا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار عبادت چاہتے ہو تو ہم کرتے ہیں عبادت, ہم صبح و شام آپ کی تسبیح میں لگیں, اور آپ ان کو خلق کر دو جو ابھی زمین پہ فساد کریں گے اور خون کے ندیاں بہائیں گے یہاں پہ. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پھر خداوند عالم نے کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. میں جانتا ہوں انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے جس کو آپ نہیں جانتے. اب اس صلاحیت کو دکھانے کے لیے کیا کہا؟ انسان سے نہیں کہ آپ نمازیں پڑھو روزے رکھو, دیکھو فرشتے آپ اس کی طرح نماز اور روزے نہیں رکھ سکتے, نہیں کیا. کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پہلے عالم کو, حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی, دینے کے بعد فرشتوں سے کہا اب بتائیں, آپ بھی جانتے تو ان اسماء کی تعلیم آپ بھی دے دیں, مجھے بتا دیں, ان کے نام بتائیں. انہوں نے یک زبان ہو کے تمام فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے ہیں
جو آپ نے ہمیں تعلیم دی اس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر خداوند عالم نے حضرت آدم سے کہا، ان کو تعلیم دے کے بتائیں. وعلم آدم، اور کیا کہا؟ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم جو آپ جانتے ہیں ان کو سکھائیں. فلما انبأهم باسمائهم، اب آدم نے ان کو تعلیم دیا، ان کا استاد بن گیا، تو خداوند عالم نے کیا کہا؟ قال الم اقل لكم اني اعلم ما لا تعلمون، میں نے نہیں کہا تھا کہ انسان کے اندر وہ طاقت و توانائی ہے جس کو آپ نہیں جانتے. یعنی انسان کو میں نے خلق کیا کہ اس کے پاس علم حاصل کرنے کی طاقت ہے، یہ عالم بن سکتا ہے. آپ صرف عابد بن سکتے ہیں، عبادت میں رہیں گے. اور انسان کیا ہوتا ہے؟ فقیہ بن کے، عالم بن کے، معرفت خدا حاصل کر کے زندگی گزار سکتا ہے. بس انسان کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدف خلقت انسان یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، عالم بن جائے. اور صرف انسان کو خلق کرنے کا مقصد عالم نہیں ہے، کل کائنات کو خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عالم بنے. لیکن کل کائنات، رب العالمین نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے کس مقصد کے لیے، کس ہدف کے لیے؟ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ آپ لوگ علم حاصل کریں، معرفت حاصل کریں. اسی لیے سورہ طلاق کی آخری آیت 12 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ خدا ہے جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور 7 زمینوں کو خلق کیا. وہ زمین کو مثلہن، مثل 7 آسمانوں کے خلق کیے. 7 آسمان 7 زمین. کیوں؟ یتنزل الامر بینہن، اور خدا تعالیٰ بڑا امر نازل کرتے رہتا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان سے زمین تک. یہ سلسلہ ہے. یہ سارا سلسلہ کیوں ہے؟ اگر مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ اللہ الذی، اب دیکھیں ہدف دیکھیں، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. یہ سارے کو خلق کرنے کا مقصد نام ہے، تعلیل علت بیان کر رہے ہیں. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ سارے زمین و آسمان کو خلق کرنے کا مقصد یہ کہ لِتَعْلَمُوا، تاکہ آپ علم حاصل کریں، آپ جان لیں. دیکھو آپ کے علم کی خاطر، معرفت کی خاطر ہم نے 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو خلق کیا. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. تاکہ آپ لوگ جان لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور خدا نے ہر چیز کا احاطہ کر چکا ہے. ان 2 باتوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے رب العالمین نے اس پوری کائنات کو خلق کیا. یہ خلق کیا کہ آپ معرفت حاصل کریں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ خدا کی قدرت ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور ہر چیز کا رب العالمین کے علم نے احاطہ کر چکا ہے. اب دیکھیں خلقت انسان کا مقصد علم حاصل کرنا، خلقت کائنات کا مقصد و ہدف علم حاصل کرنا. اور مولائے کائنات کا مظلوم بیٹا، مظلوم کربلا، آگے کربلا کے لب و دق صحرا کو آباد کیا. تو کیوں کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بہت سارے ہم جیسے مولانا ہوتے کیا کہتے ہیں، اب جو سیکھا ہے وہ بولتا ہے جانے. اب میں نے کیا ہے، نماز کے موضوع کو سیکھ لیا ہوں، جا کے معاشرے میں کیا کہتا ہوں، امام حسین نے قربانی نماز کے لیے دی. ایک نے روزے کی زیادہ تاکید کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں، امام حسین نے قربانی روزے کے لیے دی. ایک جہاد کی کہتے ہیں تو امام حسین نے جہاد کے لیے دی. ایک کیا کہتا ہے، امر بالمعروف کے لیے امام حسین نے قربانی دی. ان کی دماغ میں کچھ نہیں ہے دماغ. وہ کیا کہہ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے جہاد کے لیے، امر بالمعروف کے لیے. قربانی دی کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اب یہ نماز، روزہ، جہاد، یہ سارے فروع دین میں سے، امامت اصول دین سے. اور یہاں کی ہم کیا کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اصول آگے قربان ہو گئے فروع پہ. یہ کوئی عقلی بات ہے، یہ منطقی بات ہے کہ امام اصول دین، اصل دین امامت ہے. امامت نہ ہو تو نمازیں کیا ہے، زنا کے برابر ہو جاتی. نماز اور زنا میں فرق نہیں ہوتا. کیسی نماز کی تعلیم امام نے تعلیم دی ہے، کیسے نماز اور روزے کی تعلیم دی. امامت اصل دین کو لے جا کے قربان کرے نماز کے اوپر. آپ کہتے ہیں فروع دین، فروع کیا ہوتا ہے؟ شاخ، اصول نیچے جڑ، جڑ قربان کرو اوپر ایک شاخ کو بچانے میں. یہ تو منطقی بات ہے. کیا کہتے ہیں،
امام نے جو قربانی دی ہے وہ امام کے فرزند جانتے ہیں، جو بعد میں امام ہے، چھٹے امام زیارت اربعین میں کیا فرماتے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اس قربانی کے مقصد یہ ہے وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، پروردگارا میرے جد بزرگوار مولا ابا عبداللہ حسین نے محجہ یعنی اپنے خون دل کو دیا ہے آپ کے راہ میں۔ محجے کسے کہتے ہیں؟ دل کو جب چیر کے دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا خون ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں محجہ۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، پروردگارا میرے جد بزرگوار نے آپ کے راہ میں خون دل دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ نماز قائم کرنے کے لیے، روزے کرنے، وہ سارے خود بخود ہوں گے، پہلے کیا ہونا چاہیے؟ یہ اصل بات۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ، پروردگارا میرے جد بزرگوار نے خون دل دیا ہے تاکہ آپ کے بندے جہالت کی پستی سے نکلیں، جہالت کی سرگردانی سے نکل کے علم کے یعنی روشنی میں داخل ہو جائے، علم کے نور میں داخل ہو جائے۔ جب علم آ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا، پھر اس کی نماز خدا کی رضا میں قبول ہے، جو معرفت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو معرفت کے ساتھ فروغ دین پہ عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کو خلق کرنے کا مقصد عالم بنانا ہے، انسان کو خلق کرنے کا مقصد عالم ہے۔ مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد علم ہے، علم کے لیے۔ اور امام مولا کائنات، دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے۔ اب امیر المومنین کی شان میں سری قرآن کریم کی 300 سری آیات ہیں، جو ضمناً ادھر جو ہے تعویل ہوتے ہیں اس طرح ہو تو 1000 آیت باقی کتابوں میں لکھتی ہے، جو تعویل ہے یا ضمنی ہے الگ سے سری طور پہ جو آیات ہیں 300 آیات ذکر ہوئے۔ اب ان سارے آیات میں مولا سے خود سے پوچھے گئے، دیکھیں مولا کائنات کی مدح و ثنا قرآن میں ہوئی تو عظیم مقام ہے۔ کچھ لوگوں کے کیا ہے مدح و ثنا نہیں ملے تو وہ کیا کہتے ہیں قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ کیا ذکر ہوا ہے؟ پیغمبر پاک کے ساتھ گھر میں گئے تھے، روئے تھے، اس کو بھی فضیلت سمجھتے ہیں، اور بس یہی ایک فضیلت آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ پیغمبر یار گار تھے، یار گار میں کارنامہ کیا انجام دیا؟ باقی تو قرآن کی آیت ہے، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پیغمبر پاک نے کہا نہیں رو، مت چیخو، خدا ہمارے ساتھ ہے، بیٹھو خاموش رہو، اس کو فضیلت سمجھ۔ اور ادھر سے فضیلتیں امیر المومنین کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، خدا وندان فرماتے ہیں کہ پیغمبر پاک کے بستر پہ سوئے، روتے ہوئے نہیں سوئے، اپنے نفس کو بیچ کے خدا کی رضا خرید کے سوئے ہیں، ایسے مقام ہے۔ گھر میں بھی روتے تھے وہ، پیغمبر خدا کے بستر میں آرام سے 70 ننگی تلواروں کے سائے میں آرام سے سوئے اور صبح تک یعنی کیا ہے خدا کی رضا کو خرید۔ اب ایسی آیتیں پیغمبر پاک امیر المومنین کی شان میں مقام و عظمت بیان کر رہے ہیں۔ ایک دن ایک شخص نے مولا سے پوچھا، مولا قرآن مجید میں آپ کی بہت مدح و ثنا ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو آپ کو پسند آئے وہ کون سی آیت ہے جو زیادہ آپ کے لیے پسندیدہ ہو؟ پھر مولا کائنات نے کہا کہ سورہ رعد کی آخری آیت، سورہ رعد کی آخری آیت میں خدا نے جو میرا مدح و ثنا کیا نا وہ مجھے زیادہ پسند۔ ادھر کیا کہہ رہے خدا وندارم؟ یہ مقام ہے، علم ہے۔ دیکھیں سورہ رعد کی آخری آیت میں خدا وندارم فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب کافر لوگ اگر کہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں کہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کول کہہ دو ان سے کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، میرے رسالت کی گواہی کے لیے بس کافی ہے خدا، دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کیا کہ ایک خدا ہے، کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک خدا کا بھی اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کافی۔ اب پیغمبر امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ آیت ہے، کس وجہ سے پسند ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں وحدہ لا شریک ذات نے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے مجھے لے جا کے شریک کیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم، پوری کتاب کا علم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک کتاب کے ایک حرف کا علم ہو تو انسان کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ وہاں سورہ نمل میں وہ پورا قصہ آپ نے سنا ہے، جب خود گئے تخت بلقیس کو وہاں سے خبر لے کے آئے تو ہم ملکہ سبا آنا نہیں چاہ رہے تھے، فوراً کیا کیا؟ ہدیے بھیجے، کچھ سفارشات، کچھ کیا نہیں، رشوتیں دے کے حضرت سلیمان کو
کیا ہے گانے کرانا چاہتے تھے. سلیمان غضبناک ہوئے, میں کوئی معمولی بندہ نہیں, میں خدا کا وسیع ہوں, یہاں پہ خدا کا نبی ہوں, میں رشوتیں اور سفارشوں سے کام نہیں لوں گا. یا ایھا الملا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اپنے کارندوں سے کہا آپ میں سے کون ہے جا کے وہ تخت بلقیس کو ملکہ سبا کو لے کے میرے پاس آئے. ایک جنات میں سے ایک دیو کھڑا ہو گیا, قال انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اے سلیمان نبی, میں ملکہ سبا کو تخت بلقیس کے ساتھ آپ کے پاس لاؤں گا. قبل ان تقوم من مقامک, آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا. وانا اس کے اوپر میں کیا ہے, قادر بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مکانک وانی علیہ لقوی امین. میں قدرت بھی رکھتا ہوں اور امانت داری کے ساتھ لا کے آپ کے پاس رکھ دوں گا. تو ایسے میں کیا ہوا, سلیمان کا جانشین آصف بن برقیہ, انہوں نے کیا کہا, وقال الذی, خدا کہہ رہے ہیں, وقال الذی عندہ علم من الکتاب. اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں آپ کے پاس ملکہ سبا کو لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے, پلک چپکنے سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا. یہ کہنا تھا فلما رآہ مستقرا عنده, یہ کہنا تھا ایک دم دیکھا تو ملکہ سبا تخت بلقیس کے ساتھ سامنے لا کے رکھ دیا. یہ کس نے کیا, کس کا کمال ہے, علم من الکتاب, کتاب میں سے کچھ علم تھا اس کے پاس. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہاں پہ تو کسی کا نام نہیں لیا ہے, آپ مخاطب قرآن آپ ہیں, مفسر قرآن آپ ہیں, وارث قرآن آپ ہیں, یہ کون تھا جس کے پاس علم من الکتاب تھا, کتاب کا کچھ علم تھا, وہ کون تھا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا جانشین آصف بن برقیہ تھا جس کے پاس علم کتاب کا کچھ علم تھا. پھر فرمایا امام علیہ السلام نے, اسم اعظم کے 73 حروف ہیں, 73 حروف میں سے ایک حرف کا علم آصف بن برقیہ کے پاس تھا. اس علم کے ذریعے سے 1500 میل دور سے ملکہ سبا کو تخت بلقیس کے ساتھ پلک چپکنے سے پہلے یہاں لا کے رکھ دیا. اور ہم جو جانشین مصطفیٰ ہیں ہمارے پاس 73 حروف میں سے 72 حروف کا علم ہے. اسی وجہ سے کہا علم من الکتاب کا اس کو, اور ہمیں کہا علم کتاب جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب. ہمارے پاس علم الکتاب ہے اور ان کے پاس علم من الکتاب ہے. یہ جانشین مصطفیٰ کا کمال. جب ایسا ہے تو پھر جب ہم علم الکتاب والوں کو مانتے ہیں تو ہمارے اندر بھی علم کو حاصل کرنے میں سستی نہ کریں, علم کو حاصل کرنے میں اہتمام کریں. اور اہتمام کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, بہت زیادہ یعنی کیا ہے تاکید ہوئی ہے. پیغمبر پاک کے پاس ایک مرد انصاری آیا, آج کیا کہا مولا ایک میرا عزیز وفات ہوا ہے, ان کی تشییع جنازہ پہ جانا چاہتا ہوں, وہاں جاؤں یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے محضر علم سے استفادہ کروں. دیکھیے تشییع جنازہ کا جو اجر و ثواب ہے کسی نے بیان نہیں کیا, اتنا اجر و ثواب ہے. پیغمبر پاک نے کہا وہ واجب کفائی ہے, اگر ان کو دفنانے کے لیے کوئی اور ہے تو پھر آپ بیٹھے ہیں, نہیں ہے تو پھر آپ کو جانا ہے. پھر پیغمبر پاک نے فرمایا اگر کوئی شخص ہے علم کی محفل میں 1 گھنٹہ, ایک ساتھ کا 7 گھنٹہ بھی کہتے ہیں, لمحہ بھی بولتے ہیں, علم کی محفل میں 1 ساتھ بیٹھے تو 1000 مومنین کے جنازے پہ شرکت کرنے کا جاتا ہوں. 1000 اونٹ اور گھوڑے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے دیا, اتنا ثواب. 1000 ختم قرآن کا ثواب ان کے لیے, 1000 تلوار راہ خدا میں جہاد کے لیے مدد کی, اتنا ثواب. جو بیٹھ کے کیا کریں, ایک وقت عالم کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کریں. پیغمبر پاک فرماتے ہیں یہ جہاد کی اتنا مقام و عظمت ہے, اس کے باوجود پیغمبر پاک کیا فرماتے ہیں, یہ وحی کے بغیر بات نہیں کرنے والے حبیب فرماتے ہیں مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. عالم جو ہمارے لکھتے ہیں, عالم کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے, وزنی ہے, کل تولے جائیں گے قیامت کے دن. اعمال تو
ایک طرف شہید کا خون ہے اور ایک طرف عالم کے قلم کی سیاہی، اور عالم کی قلم کی سیاہی وزنی ہوگی، سنگین ہوگی۔ تو دیکھیے علم کا مقام عظمت اتنی ہے کہ روایت میں ذکر ہوا ہے کہ ایک دفعہ کمیل کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا تھا ذات یوم، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایک دن ذات یوم اخذ امیر المومنین علیہ السلام بیدی، آئے مولا کائنات جو باب علم مصطفیٰ ہے، آگے کیا کرتے ہیں؟ میرے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مجھے لے کے جاتے ہیں، علم کے مقام دیکھے، عظمت دیکھے۔ امیر المومنین نے مسجد میں ایسے بیٹھ کے علم کی ارزش کو بیان نہیں کرتے، کس اہتمام کے ساتھ؟ تمام اصحاب میں سے جو صاحب سر راز رکھتے ہیں، راز کو سینے میں رکھنے والے صحابی کو چن لیا، کمیل ابن زیاد کو، جن کے نام سے دعائے کمیل مشہور ہیں۔ ان کے ہاتھ پکڑ کے فلما اسرا الی الجبار، فلما اسرا تنفس الصودا، لے کے گئے ادھر بیابان میں، تن و تنہائی میں، جب وہاں پہ کوئی نہیں تھا امیر المومنین نے تنفس الصودا، ایک لمبی آہ نکالی، اس کے بعد کہا یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، اے کمیل ابن زیاد یہ دل جو ہے وہ ظرف ہے، برتن کے مانند ہے، فخیرها اوعاها سب سے بہترین دل وہ ہے جس کے اندر علم آ جائے، اس کو محفوظ کرے، اس کے اندر علم ہو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فاحفظ عنی ما اقول لک، اے کمیل ابن زیاد اس اہتمام کے ساتھ مولا کائنات کو آپ کو ہاتھ پکڑ کے یہاں پہ تنہائی میں لایا ہوں، اب جو کچھ کہوں اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو ضائع ہونے نہیں دینا ہے۔ فاحفظ عنی ما اقول لک، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الناس ثلاثۃ، لوگوں کی تین قسمیں ہیں، مولا کی نگاہ میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم فعالم ربانی، ایک عالم ربانی ہے، ان کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آتا ہے۔ دوسرا ومتعلم علی سبیل نجات، جو خود سے عالم نہیں ہے لیکن متعلم بن کے نجات کے راستے میں علم حاصل کرتے، یہ دو گروہ ہیں۔ تیسرا گروہ کون ہے؟ وَعُمَيٌ رُعَاءٌ، تیسرا گروہ مچھروں کی طرح ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاشرے میں دیکھیں ادھر بیٹھے تو مچھر آئے نہ آئے کوئی پریشانی نہیں۔ وَعُمَيٌ رُعَاءٌ، کیوں یہ مچھر کی طرح ہیں، کیوں یہ مکھیوں کی طرح ہیں؟ اَتْبَعُ كُلِّ نَائِقٍ، ہر بلند ہونے والے آواز کے پیچھے جاتے ہیں۔ جیسے مچھر کیا ہوتا ہے، اپنے وزن نہیں، ہوا اس طرف جاتی ہے، اس طرف جاتے ہیں، اس طرف آئے اس طرف۔ اَتْبَعُ كُلِّ نَائِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، ہر آنے والے ہوا کے ساتھ یہ چلے جاتے ہیں، ہر آنے والے آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ اَتْبَعُ كُلِّ نَائِقٍ لم یستضیعوا، کیوں یہ مکھیوں کی طرح ہے، کیوں یہ حشرات کی مانند ہو گئے؟ لم یستضیعوا بنور العلم، انہوں نے کیا کیا؟ نور علم سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی زندگی۔ ولم یلجؤوا الی رکن وقیر، خود سے عالم نہیں بنے تو کسی عالم کی پیروی کرنا تھا، وہ بھی نہیں کی، یا عالم بن کے زندگی گزارنا تھا یا متعلم بن کے گزارنا تھا، وہ بھی نہیں کیا۔ لم یستضیعوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لمبی حدیث وہاں پہ فرماتے ہیں یا کمیل ابن زیاد العلم خیر من المال، علم بہتر ہے مال سے۔ کس وجہ سے بہتر ہے؟ آپ آگے وجہ بیان کرتے ہیں۔ العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم آپ کی حفاظت کر رہی ہے اور آپ مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ العلم یزکو علی الانفاق، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے، جب کسی کو سکھاتے ہو آپ کے پاس علم کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ والمال تنقصه النفقہ، مال کو خرچ کر دو تو کم ہو جاتا ہے۔ والصنیع والمال یزول بزوالہ، مال کی وجہ سے جو حیثیت آپ کے پاس آئی ہے نا، وہ مال ضائع ہونے کے بعد ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھو پاکستان کے اخبار بڑے ہوئے ہیں، اخبار میں کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم، ہر صبح سرخی آتی تھی وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم، جس دن وزیر اعظم سے ختم ہو گیا، سابق وزیر اعظم اس وقت جیل میں، سابق وزیر اعظم اس وقت یہ حالت۔ عالم کی دیکھو، عالم ہر وقت عالم، علم ہو نہ ہو وہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پوری حدیث کو آپ جا کے پڑھیں نہج البلاغہ میں، آپ مولا مقام کو بیان کرتے کیا فرماتے ہیں؟ یا کمیل ہلک خزان الاموال
وہم احیاء، ایک عمر ابن زیاد، مال اکٹھے کرنے والے ہلاک ہو گئے جبکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہوتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہو۔ اب دیکھو بہت سارے پاکستان میں چیف جسٹس آئے لیکن اب واقعی ہلاک ہو گیا، اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے، کہاں یہ پتہ نہیں چلتا۔ ایک زمانے میں اتنا وہ سب سے عظیم ترین عہدے میں تھا، اب آخر میں کیا ہوتے ہیں؟ کسی نے کیا ہے، کیا خوب کہا کہ پاکستان کیا ہو گیا، قبرستان بن گیا۔ کس وجہ سے؟ یہاں سے نوکری کرتے بھاگ جاتے ہیں، وہ زندگی میں نہیں آ سکتے ہیں، مرتے وقت آخر میں صندوق میں ڈال کے دفنانے کے لیے لاتے۔ مال کی یہ حاجت، مال اکٹھے کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ حالانکہ خزان الاموال وہم احیاء۔ پھر علماء کے کیا ہے؟ العلماء باقون ما بقی الدہر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علماء باقی ہے جب تک زمانہ باقی ہے۔ آیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ۔ ان کے ظاہری جسم ختم ہو چکے ہیں لیکن ان کے چہرے، ان کے تصاویر لوگوں کے دلوں میں ابھی تک باقی ہیں۔ دیکھو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا آج 45 سال ہو رہے ہیں دنیا سے رخصت ہو، ہر بندے کی ذہن میں کیا ہے، ان کی تصویر موجود۔ علامہ علی حسین الحسینی کو دیکھیں، مفتی جعفر حسین علی اللہ المقامہ کو دیکھیں، اور بہت سارے علماء کو دیکھیں، ان کا کیا ہے، چہرہ دل میں ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ علم کی کیا ہے، کمال ہے، حکمت کا کمال ہے۔ اور مولا کائنات علم کی فضیلت کو بیان کرتے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حکمت نمبر 82 میں، اوصیکم بخمس، 5 چیزوں کی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 5 چیزوں کی وصیت کو پھر اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لو ضربتم الیہا آباط الابل لکان لذلک احلی۔ اگر ان 5 چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ دور دور تک سفر کریں تو بھی آپ کے لیے کیا ہے، سزاوار ہے، بہتر ہے۔ ان میں سب سے پہلا چیز کیا ہے، لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ آپ میں سے کوئی بھی خدا کے علاوہ کسی پہ امید نہ رکھے۔ دوسری چیز، ولا یخافن الا ذنبہ، اور کبھی بھی اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تیسرا کیا ہے، ولا یستحین احد منکم اذا لم یعلم الشیء ان یقول لا اعلم۔ کبھی بھی حیا نہیں کرے اس بات پہ جس کو آپ نہیں جانتے، آپ سے کوئی پوچھے تو مجھے نہیں آتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہنے میں حیا نہیں کرے، کوئی شرم نہیں، مجھے نہیں آتا ہے۔ اور چوتھی بات جس کی ہے تاکید ہے موضوع کے مطابق، ولا یستحین احد اذا لم یعلم الشیء ان یتعلم۔ کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرے ایک چیز کو نہیں جانتے ہو تو اس کو جاننے میں، جاننے کے لیے جتنا ہو سکے آپ محنت کریں، اس میں شرم کی بات نہیں، اس میں اعزاز ہے، فخر ہے، جا کے سیکھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، یہ بات ہوئی۔ اور حکمت نمبر 94 میں مولا سے پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مولا سے؟ فسئل علیہ السلام عن الخیر ما ہوا۔ ہر بندہ خیر کے پیچھے ہے، خیر کے طلبگار۔ مولا سے پوچھتے ہیں مولا خیر کیا ہے، مومن کے لیے حقیقی خیر کیا ہے؟ فوراً مولا فرماتے ہیں لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک۔ خیر یہ نہیں ہے کہ آپ کے مال اضافہ ہو، آپ کے اولاد میں اضافہ ہو، بس خیر کیا ہے، وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَن يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَأَن يَعْزُمَ حِلْمُكَ۔ خیر یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے حلم میں اضافہ ہو، علم و حلم میں آپ کیا ہو، اضافہ ہو، علم و حلم سے آپ سرشار ہو، یہ خیر۔ اب زیادہ وقت نہیں، نوچوں کی 45 منٹ کی ہمارے مولانا نے، تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو علم کے متعلق ہو کیا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں حکمت نمبر 92 میں، اوضع العلم ما وقف علی اللسان۔ علم میں سے پسترین علم یہ ہے جو کسی زبان پہ کیا ہے، جاری ہوتی ہے، بس یہ یہاں تک ہے، جیسے ہمارا ادھر سے اوپر علم بولنے کی حد تک۔ اوضع العلم ما وقف علی اللسان وارفع ما ظہر فی الجوارح والارکان۔ اور سب سے اشرف ترین، بالا ترین علم یہ ہے کہ وہ کیا ہو، انسان کے جوارح سے، جسم کے اعضاء سے صادر ہو جائے، یعنی عمل کے ساتھ علم ہو تو یہ شریف ترین علم ہے۔ عمل کے بغیر صرف زبان سے ہمارے طرح چیخ چیخ کے 45 منٹ میں غلط وجہ ہو جائے تو یہ علم کیا ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ علم اس وقت فائدہ مند ہے، علم کی اس وقت اہمیت ہے کہ اس علم کا کیا ہے، آثار انسان کے جسم و جوارح میں ظاہر ہو جائے۔ خدا وند عالم کی درگاہ میں دعا ہو کہ خدا وند عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں علم حاصل کر کے اس ایسے علم کو، ایسے نور کو، قرآن و اہل بیت کے نور کو ایتام آل محمد تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔
اللہ